اگر ہر ایک اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے اور صرف اپنے گھر کو سدھارنے میں لگ جائے تو انشاءاللہ پھر معاشرہ بھی درست ہو سکتا ہے. مگر ہوتا کیا ہے؟ اپنے آپ کو نہیں دیکھنا ہے، دوسروں پہ انگلی اٹھاتا ہے بندہ، اور پھر اس کے بعد لوگ آتے ہیں کہتے حضرت نے ابھی ان ساری چیزوں پہ بیان کیا، مگر ایک بہت بڑی بات جو ہے ہم بے نمازی ہیں. ایک حدیث پاک کا مفہوم اس طریقے سے ہے، ایک حدیث پاک کا مفہوم اس طریقے سے ہے. آج کوئی انسان شراب پیے تو باپ کہتا ہے بیٹا اس کے ساتھ مت رہنا، یہ شرابی ہے. کوئی جوا کھیلنے والا ہے تو باپ کہتا ہے بیٹا اس کے ساتھ مت رہنا، یہ بڑا جواری ہے. اسی طریقے سے کوئی زنا کرتا ہو اور اس کے بارے میں پتہ چل جائے تو پھر اپنے سے کہا جائے گا اس کے ساتھ مت رہنا، یہ زانی ہے. مطلب انسان نے شرابی کے ساتھ، شراب جو پیتا ہے اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع کروایا، جو جوا کھیلتا ہے اس کے ساتھ رہنے سہنے سے منع کیا. مگر حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو شراب پیتا ہے، ایک شراب پینے والا ہے، جوا کھیلنے والا ہے، یہ کتنے بڑے بدکار ہیں. مگر ان سے بھی بڑا جو گنہگار ہے میرے آقا فرماتے ہیں وہ بے نماز ہے. مگر انسان یہ نہیں کہتا کہ بیٹا اس کے ساتھ مت رہنا، یہ بڑا بے نمازی ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو. میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، بولا حضرت میرے گھر کا ماحول بڑا اچھا چل رہا تھا، برکت ہی برکت تھی، مگر کچھ دنوں سے میرے گھر کی برکت چلی گئی. غور سے سنیے گا. میرے غوث اعظم کی بارگاہ میں جب آپ کا مرید آیا اور اس نے یہ کہا کہ حضرت میرے گھر کی برکت چلی گئی ہے، بڑا اچھا ماحول تھا، سب بڑھیا چل رہا تھا. اللہ اللہ، آج اگر کوئی کسی پیر کے پاس جائے، کسی عالم دین کے پاس جائے، اپنے گھر کی پریشانی کو بیان کرے، اپنے گھر کی الجھنوں کو بیان کرے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے اس کو بیان کرے، تو پھر عالم دین کیا کرتا ہے یا پیر کیا کرتا ہے؟ تعویذ دیتا ہے، تعویذ دیا کرتا ہے. جب وہ میرے غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ اللہ، میرے غوث اعظم نے نہ تعویذ دیا نہ کوئی اور وظیفہ بتایا، بلکہ کیا کہا؟ میرے غوث اعظم نے فرمایا یہ بتا کیا تیرے گھر کے دروازے پہ پردہ پڑا ہوا ہے؟ بھئی پردے کا برکت سے کیا مطلب ہے؟ اگر آج کوئی بندہ کسی عالم کے پاس، یہ جو بابا بیٹھے ہوئے ہیں گلی کوچوں میں، اللہ اللہ، حالات تو یہ ہے کہ وہ بابا کو تعویذ کرنے والے جن کو ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھنا آتی، ان کے پاس لائنیں لگی ہوئی ہے، ان کے دروازوں پر ہمارے گھر کی عورتیں لائن لگا کے کھڑی ہوئی ہے کہ بابا کوئی تعویذ دے دے. ان لوگوں سے تعویذ لیتے اور بائی چانس ان کے تعویذ سے اگر اثر ہو گیا، کام بن گیا، تو پھر وہ اللہ کے ولی بن جاتے. نعوذ باللہ. اپنے شوہر کی پوری کمائیوں کو اڑا دیتی ہے. اگر ہم یا کوئی پیر صاحب بیچارے یہ کہہ دیں کہ جاؤ اپنے گھر کے، تمہارے گھر کے دروازے پہ پردہ پڑا ہوا ہے کہ نہیں پڑا ہوا ہے، تو وہ باہر نکل کے پہلے جملہ کیا کہیں گے؟ بھئی یہ کیسے عالم صاحب ہے، یہ کیسے حافظ جی ہیں، یہ کیسے بابا ہے، ان کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے، ان کو تو کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے. تعویذ تو تعویذ. اور پھر یہ بتاؤ کہ تیرے اوپر بہت کرنا کرا ہوا ہے، تب بات بڑھے گی، تب بڑھے ہیں. لیکن وہ مرید جو میرے غوث اعظم کا مرید میرے غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، میرے غوث اعظم نے کوئی تعویذ نہیں دیا، میرے غوث اعظم نے کوئی پڑھ کے دم نہیں کیا، کوئی وظیفہ نہیں بتایا، بلکہ میرے غوث اعظم نے فرمایا یہ بتا کیا تیرے گھر کے دروازے پہ پردہ پڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ بولا حضرت پردہ تو نہیں پڑا ہے. تو میرے غوث اعظم نے فرمایا اپنے گھر جا اور جا کے پردہ ڈال دے. اپنے گھر جا
اور جا کے پردہ ڈال دے۔ وہ اپنے گھر پہ پہنچا اور گھر پہ جا کر اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ ڈال دیا۔ اللہ اللہ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ گھر میں پہلے سے زیادہ برکت ہو گئی۔ بولے سبحان اللہ۔ ارے بھیا زور سے بول دو نا، آگے سے لے کے پیچھے تک سب ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ بولے یا رسول اللہ۔ میرے غوث اعظم کی بارگاہ میں آ گیا اور بولا حضرت اب تو پہلے سے بھی زیادہ برکت ہو گئی، مگر بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ برکت کا اور پردے سے کیا تعلق ہے؟ برکت کا اور پردے کا کیا تعلق ہے؟ اب غور سے سن لیں میرے غوث اعظم نے کیا فرمایا۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا کان کھول کر سن لے، پردے کا برکت سے بڑا تعلق ہے۔ بات یہ ہے کہ تیرے گھر کے دروازے کے سامنے سے ایک بے نمازی جایا کرتا تھا، اس کی نحوست سے تیرے گھر کی برکت اڑ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور جس گھر میں کوئی نمازی ہی نہ ہو اور پھر وہ دعا اور تعویذ سے برکت کی توقع رکھے۔ رات میں ہمارا نوجوان 2-2 بجے سوتا ہے اور صبح فجر گول، باپ بھی پڑا سو رہا ہے، ماں بھی پڑی سو رہی ہے، بھائی بہن بھی پڑے سو رہے، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ سب بے نمازی، باپ نماز نہیں پڑھتا، ماں نماز نہیں پڑھتی، اور امام صاحب کے پاس آ کر کہتے ہیں حضرت دعا کر دیجئے کہ بیٹا نمازی ہو جائے۔ میرے عزیزوں، آپ جیسا کریں گے ویسا آپ کا بچہ کرے گا۔ تو بس پیغام یہی ہے۔ اس مختصر سے وقت میں حضرت تشریف فرما ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ پیغام یہی ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانکے اپنے آپ کو سدھارے، انشاءاللہ معاشرہ سدھر جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے۔ توبہ کرے سب بڑے باواز بلند استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ پڑھنے زور سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا